السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو دا نیو ایپیسوڈ آف ریکلیم پازیٹیوٹی. جی آج کیا کویسچن ہے آپ کے پاس؟ ہم یہ ٹرم سیلف ایکسیپٹنس سنتے تو بہت ہیں، لیکن واٹ از سیلف ایکسیپٹنس؟ سیلف ایکسیپٹنس جیسے کہ نام سے ظاہر ہے، اپنے آپ کو جاننا، پہچاننا، ماننا. ٹو ریکگنائز یور سیلف، یور ایبلٹیز، یور کیپیبلٹیز، اینڈ ٹو ریکگنائز یور or to understand your emotions, your shortcomings, and to accept your achievements and failures. یہ ساری چیزیں سیلف لو میں آ جاتی ہیں براڈلی اسپیکنگ. جب ہم ایک براڈ پرسپیکٹو میں بات کرتے ہیں تو آپ کو اسی قسم کی ڈیفینیشنس ملتی ہیں. پلس ایڈڈ اس میں یہ ہے کہ صرف سیلف ایکسیپٹنس میں صرف یہ نہیں آتا جو میں نے جو کچھ کہہ دیا. ایڈڈ اس میں یہ ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ جڑے ہوئے جو حالات اور واقعات ہیں، جو انسانی رشتے ہیں، جو مسائل ہیں، ان سب کو بھی ایکسیپٹ کرنا اور اپنی غلطیوں کو ایکسیپٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے. تو سیلف ایکسیپٹنس کی جو ورڈلی میننگ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایکسیپٹ کرنا. اور آج کل یہ ٹرم بہت زیادہ پاپولر ہوتی جا رہی ہے، لیکن یہ کہ ہم سیلف ایکسیپٹنس کو یوزولی اس طرح لیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، میں ایسی ہوں اور بس میں ایسی ہی رہوں گی، میرے اندر یہ برائی ہے بس ہے. سیلف ایکسیپٹنس از ناٹ دس تھنگ نا. ایکسیپٹ کریں اپنی غلطیوں کو، اور اس ایکسیپٹنس کی وجہ کیا ہونی چاہیے تاکہ اس کے بعد اصلاح کی جا سکے. یہ مین تھیم ہونا چاہیے سیلف ایکسیپٹنس کا، جو میں نے آپ کو بتایا کہ انسان اپنے سے جڑے حالات، واقعات اور رشتوں کو ایکسیپٹ کرے اور پھر اکارڈنگلی ان سے گزرنا یا ان کے ساتھ جینا سیکھے، اس طرح ڈیزائن کرے. یہ مین ڈیفینیشن سمجھ لیں آپ، یا مین ایکسپلینیشن سمجھ لیں شارٹلی سیلف لو کی ہے. آپ نے سیلف ایکسیپٹنس جو ہے وہ تو آپ نے ڈیفائن کر دی، لیکن اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ سیلف ایکسیپٹنس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اپنے آپ کو ایز اٹ از ایکسیپٹ کر لیتا ہے، پھر اس کے اندر شکر گزاری کے جذبات آتے ہیں. سب سے پہلی چیز اس کے اندر شکر گزاری آتی ہے. اس کا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے، سیلف کانفیڈنس آتا ہے اس کے اندر. سیلف موٹیویشن اس کے اندر پیدا ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ایسا ہوں، میرے اندر یہ ایبیلٹیز ہیں، میں تو بہت کچھ کر سکتا ہوں یا کر سکتی ہوں. تو اس کے اندر یہ والی موٹیویشن آتی ہے. اینڈ یو نو سیلف ایکسیپٹنس از ڈائریکٹلی پروپورشنل ٹو ہیپینس. وہ آپ کو خوشیاں دیتے ہیں. انسان زیادہ پازیٹیو ہو جاتا ہے جب وہ ریئلائز کر لیتا ہے کہ اچھا یہ سب کچھ یہ ایسا ہی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو لیو ود اٹ. پھر اس کے بعد وہ نئے ڈائمینشنس ڈھونڈتا ہے. جو میں نے آپ سے کہا نا کہ اپنے مسائل کو ایکسیپٹ جب انسان کر لیتا ہے، اپنی کمی اور خامیوں کو ایکسیپٹ جب کر لیتا ہے انسان، تو پھر اپنے آپ کو ری شیپ کرتا ہے، ری ڈیزائن کرتا ہے اپنی زندگی کو اسی حوالے سے. اور غلطیوں کو جب ایکسیپٹ کر لیتا ہے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے کیریکٹر کو ری شیپ کر سکتا ہے، اپنے آپ کو ری بلڈ کر سکتا ہے. تو یہ سارے جو فائدے ہیں نا، یہ سیلف ایکسیپٹنس کے ہیں. جب تک سیلف ایکسیپٹنس آپ کے اندر نہیں آئے گی، آپ اپنے اندر کوئی امپروومنٹ نہیں لا سکتے، اپنے سے خوش نہیں ہو سکتے. اپنی اچیومنٹس کو ایکسیپٹ کرنا، اپنے آپ پہ خوش ہونا کہ واؤ میں نے یہ کر لیا، میرے اندر کتنی ایبلٹیز ہیں، میں تو بہت کچھ کر سکتی ہوں یا کر سکتا ہوں، یہ چیز آپ کو پھر بہت آگے تک لے کر کے جاتی ہے. لیکن جب تک کوئی شخص اپنے آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس وقت تک وہ شکر گزاری تو دور کی بات ہے، کنٹینیوسلی کمپلیننگ کیفیت میں ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے، ویسا کیوں ہے، ایسا کیوں نہیں ہے. یہ ساری پریشانیاں اس کو ہر وقت ٹارچر کرتی رہتی ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. ونس یو ایکسیپٹ کہ اب ایسا ہی ہے اینڈ آئی ہیو ٹو لیو ود اٹ، پھر وہاں سے آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. اٹ آل ساؤنڈز ریئلی گڈ، لیکن مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے سیلف ایکسیپٹنس کو اپنے اندر لے کے آنا. یقیناً سیلف ایکسیپٹنس کو اپنے اندر لے کر کے آنا اتنا آسان نہیں ہے. اس کی ایک مین وجہ تو اگر میں یہ کہوں تو وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر، بلکہ سیلف ایکسیپٹنس سے بھی پہلے میں یہ کہوں گی کہ کیا ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ون ہیز ٹو ایکسیپٹ فرسٹ آف آل کہ ایکسیپٹ یور سیلف ایز اے کریشن. اس چیز کو ایڈمٹ کر لیں کہ ہم کریشن ہیں، اینڈ وی آر دا کریشن آف
a creator and our creator is Almighty Allah. اور Almighty Allah احسن الخالقین ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز بلا مقصد نہیں پیدا کی. کوئی چیز اللہ کے نزدیک یوں ہی نہیں پیدا کر دی گئی ہے, بدصورت نہیں پیدا کی گئی ہے. اللہ کی ہر تخلیق میں کوئی حکمت ہے, کوئی مصلحت ہے. جب ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا, تو پھر ہمیں آگے ایکسیپٹنس میں آسانی ہو جاتی ہے. جب ہم نے مان لیا کہ ہم تو کریٹر ہیں, کریشن ہے, کریٹر نہیں ہے, کریٹر کوئی اور ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ آپ نے کبھی ناولز پڑھے ہوں گے, کہانیاں پڑھی ہوں گی, اس میں ایک ناول نگار کی مرضی ہوتی ہے, وہ کسی کو بھی کوئی بھی رول دے دیتا ہے. بہت سارے مختلف قسم کے رولز ہوتے ہیں, کوئی ویلن ہوتا ہے, کوئی بدصورت ہوتا ہے, کوئی اپاہج ہوتا ہے. ہر کوئی کمپلین نہیں کرنے لگتا ہے ناول نگار سے مجھے ایسا کیوں بنایا. اور ان دی اینڈ جب آپ اینڈ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہر کیریکٹر کی اس کہانی میں کوئی نہ کوئی امپورٹنس تھی. اینڈ میں سب کچھ جا کر کے کہیں نہ کہیں پروو ہو رہی ہوتی ہے ان کی ورتھ. ہمارا مسئلہ کیا ہے, ابھی ہم اینڈ تک نہیں پہنچے ہیں اور ہم یہیں پر سفر کے دوران ہی چیزوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ کچھ بھی بلا وجہ نہیں ہے. اور بہت ساری ہم سے جڑی بہت ساری چیزوں پہ, دوسری چیز جو ہے نا اس پہ بلیو ہونا چاہیے کہ ہم سے جڑی بہت ساری چیزوں پر ہمارا بس نہیں چلتا ہے. ہمارے والدین کون ہوں گے, مقام پیدائش کیا ہوگا, کہاں پیدا ہوں گے, ہمارا سرکل کیا ہوگا, ہماری اکنامک کنڈیشن کیا ہوگی, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری مرضی سے پلان نہیں ہوتی ہیں. ہماری فیملی, ہمارا رنگ, ہمارا قد, ہمارے جینیٹک جو کچھ بھی ہمارے اندر جینیٹیکلی جو کچھ بھی امپوز کیا گیا ہے, وہ سب کچھ ہمارے کنٹرول سے باہر کی باتیں. وہ سب کچھ ہمیں دے دیا گیا. جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ ایک رائٹر جس طرح سے دے دیتا ہے اپنے کیریکٹر کو جو کچھ بھی کیریکٹرسٹکس, وہ اسی کے ساتھ جیتے ہیں. یہ چیز, اس چیز کو مان لینا چاہیے. دوسری چیز جس پہ پکا بلیو ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم آئے نہیں ہیں, ہم لائے گئے ہیں اور ہم بھیجے گئے ہیں. اور جو کسی کو کہیں بھیجتا ہے, ایون ہم اپنے گھر میں بھی کسی کو کہیں کسی سفر پہ بھیجتے ہیں, یا کوئی سپاہی کسی محاذ پہ جاتا ہے تو اس کو تمام اس کی ضرورت کی چیزیں دے کے بھیجی جاتی ہیں, خالی ہاتھ نہیں بھیجا جاتا ہے. تو اس بات پہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ ہم اپنے ماحول, اپنے حالات اور اپنے زندگی کے چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے فلی اکوپڈ کر کے بھیجے گئے ہیں.